ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ شعبہ بنات پاکستانی اور بیرونی ممالک کے طلباء کے والدین طالبات کی دینی تعلیم کی شدید ضرورت کے پیش نظر مفتی محمد نعیم صاحب پر اپنی خواہش کا دباؤ ڈالتے رہتے تھے کہ لڑکوں کی طرح ہماری لڑکیوں کے لیے بھی مدرسے میں کوئی انتظام کیا جائے۔ بالآخر جون 1994 میں امریکہ کی ایک ریاست نیو یارک کے ایک فیملی نے اپنی 3 بچیاں مفتی صاحب کے پاس دینی تعلیم کے لیے بھیج دی۔ ابتدا میں اساتذہ کا رہائشی چھوٹا سا فلیٹ الحمدللہ ان بچیوں کی وجہ سے مدرسۃ البنات بنا، اور آج مدرسے کا یہ شعبہ اپنی پرشکوہ عمارت اور ہاسٹل کی وجہ سے اپنی ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جہاں ملکی اور غیر ملکی تقریباً 500 بچیاں دینی تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ جو بچیاں یہاں سے فارغ ہو کر گئی ہیں، ملک میں اور بیرون ملک میں جا کر علامہ شاعر اقبال کے اس شعر کا مصداق ہے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، دین کی روشنی پلا رہی ہے الحمدللہ۔ حضرت مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ قاری عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس مایناز فرزند ارجمن نے ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ ان کے خوش نصیبی کے محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی ولی حسن ٹنکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس میٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مصباح اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر اساتذہ کرام سے فیض یاب ہونے کا شرف پایا۔ آج ان صاحبان کی جلائی ہوئی یہ قندیل 1000 قندیلیں جلا رہی ہے۔ بہت ہی باحکمت اور دانا شخصیت ہے۔ ان کی حکمت اور دانائی کا یہ ثبوت کیا کم ہے کہ اتنا بڑا ادارہ جو اپنے وجود میں ایک جامع سے شہر کی صورت اختیار کر گیا، اور کمال یہ ہے کہ ارباب اختیار کا بھی منظوری نظر ہے۔ یہ حضرت مفتی نعیم صاحب کی حکمت عملی اور بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ طالبات کا شعبہ ان کے اہلیہ نے جس خوبصورتی سے منظم کیا ہے، یہ انہی کا اعجاز ہے کہ کہیں سے بھی ان کے نظم و نسق میں جول نظر نہیں آتا۔ بچیوں کے والدین، عزیز و اقارب ہر طرح سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روز بروز طالبات کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اب مدرسۃ البنات میں داخلہ حاصل کرنا ہی جو شعر لانا ہے۔ مدرسہ میں 2 ناظمہ صاحبہ ہے اور مفتی صاحب کی اہلیہ ان کے منتظم اعلیٰ ہے۔ اس کے علاوہ مدرسۃ البنات کے لیے 2 ناظم حضرات بھی مقرر ہے، حضرت مولانا مسعود بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1999 میں اسی مدرسے سے درس نظامی سے فراغت حاصل کی، اور جب سے اب تک تدریس کے ساتھ مدرسۃ البنات کے انتظام کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ اور دوسرے مولانا رحمت قدیر صاحب بہت ہی ملنسار، بہت ہی خوش اخلاق شخصیت ہے، مدرسۃ البنات کے باہر کے سارے امور بخوبی انجام دیتے ہیں۔ یہ تھا مدرسہ جامعہ بنوریہ عالمیہ کا مختصر سا تعارف۔ اس کتاب میں مختصر تعارف ہی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ مکمل تعارف یا مکمل مدرسے کی تاریخ تو خود ایک کتاب مانگتی ہے، جو یہاں مقصود نہیں۔ عائشہ و مریم کا مدرسے میں آنا۔ مولانا حافظ الرحمن صاحب نے کراچی میں رہائش پذیر اپنے ایک دوست مفتی ارشاد صاحب کے ذریعے اس مدرسے کے ذمہ داران سے رابطہ کیا تھا، اور پھر ہمیں یہاں داخل کروانے کا فیصلہ کیا، اور اب ہم مدرسے کے باہر پہنچ چکے تھے۔ مدرسے کی پرشکوہ عمارت ہمارے سامنے پورے جلال کے ساتھ ایستادہ تھی۔ مولانا حفیظ الرحمن صاحب گاڑی سے باہر آئے اور سیدھا جامعہ بنوریہ کے اندر مفتی نعیم صاحب کے آفس میں ان سے ملاقات کے لیے گئے، اور کچھ ہی دیر بعد واپس ہمیں لینے کے لیے آ گئے۔ حفیظ بھائی ہمیں پوری سیکورٹی کے ساتھ لائے تھے، لیکن جامعہ بنوریہ کی اپنی سیکورٹی بھی کچھ کم نہیں تھی۔ وہ ہم نے باہر کچھ دیر رکنے پر محسوس کر لی تھی۔ کافی عرصے سے کسی مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کا اشتیاق تھا۔ کچھ بے چین دل کو سکون سا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اپنے رب کی عبادت آزادی سے میسر ہوگی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ہم حفیظ بھائی کے ہمراہ
اندر مدرسے کی عمارت میں آ گئے اور سیدھے مفتی نعیم صاحب کے دفتر میں داخل ہو گئے۔ ہم مکمل حجاب میں تھے، ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ حفیظ بھائی بھی تھوڑے سے فاصلے پر مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ گئے۔ مولانا مسعود بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ ہماری عمروں کے سرٹیفکیٹ اور میرپور خاص کی عدالت کا سرٹیفکیٹ ان سب کو جانچا گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، ہمارے دل دھڑک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد پانی وغیرہ پلایا گیا اور ہم بھی پرسکون ہوئے۔ مفتی صاحب گویا ہوئے، بچیوں میں نے آپ کے نام وغیرہ پڑھ لیے ہیں، کیا اب آپ خود اپنا نام بتانا پسند کریں گی؟ میں نے کہا جی ہاں، میرا نام عائشہ ہے اور میری چھوٹی بہن کا نام مریم ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کتنا عرصہ سے آپ نے اسلام قبول کیا ہے؟ میں نے کہا ہم اپنے طور پر اپنے گھر میں تو 2006 سے مسلمان ہوئے تھے اور اپنے گھر میں ہی نماز اور قرآن شریف سیکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہے تھے، لیکن 14 جنوری 2009 کو ہم مدینہ مسجد آئے اور مولانا حفیظ الرحمان صاحب نے ہمیں کلمہ توحید پڑھا کر باقاعدہ دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اس کے بعد جوڈیشنل مجسٹریٹ کے سامنے بھی ہم نے بیان دیا ہے